اور یہ چیز اتنی سمجھنے کے لائق ہے کہ اگر خدا کا بندہ اس چیز کو سمجھ لے تو پوری زندگی اللہ کی شکایت نہیں کرے گا. میں جو بتانے جا رہا ہوں پوری زندگی اللہ کی شکایت نہیں کرے گا. اسی آیے کریمہ میں رب قدیر نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ کے دستے قدرت میں صرف خیر ہی خیر ہے. وہ خیر مطلق ہے. ہر چیز کے اندر اس نے بھلائی رکھی ہے. بندے کے برے کا تصور اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ حماقت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں کا سب سے زیادہ اگر کوئی بھلا چاہنے والا ہے تو وہ اللہ رب العزت جل جلالہ، اس لیے کہ وہ خیر مطلق ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور سائیکولوجیکل بھی اگر آپ دیکھیں تو آدمی اسے تکلیف سمجھتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کے جوتے کے تسمے جب ٹوٹتے ہیں، بندے کا جوتا جو ہوتا ہے نا اس کی ڈوری جب ٹوٹ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا تکلیف. لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، اس میں بھی حضور بھلائی کا پہلو نکال رہے ہیں. بندہ تکلیف دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بھلائی کا پہلو نکالتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اکبر، یقیناً بھلائی ہے. فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے کے تسمے کے ٹوٹتے وقت بندے کو جو تکلیف پہنچتی ہے نا، اللہ اس سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. نا بھلائی کی بات ہے، بھلائی کی بات. تو اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بیماری کو لے لیجئے. بیماری کیا ہے؟ بعض بیماریاں تو ایسی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہنے سے منع فرمایا. جیسے بخار کو برا نہ کہو، بخار کو برا نہیں کہنا چاہیے. اور بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جس سے بچنے کی دعا بھی نہ کرو. جیسے آنکھ کسی کو آئی، خارش کا مسئلہ، تو اس کو کسی کو آنکھ آئی ہے تو اس کو دیکھ کر یہ مت پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اس لیے کہ تم تو دیکھ لو کہ بیچارے کی آنکھ بہت درد ہو رہی ہے، پانی نکل رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ اس کی وجہ سے اس کی سر کی اور آنکھوں کی بیماریوں کو دور کر رہا ہے، تکلیفوں کو دور کر رہا ہے. اب دیکھیے کوئی بیمار ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی مزاج پرسش کے لیے جاتے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی. اور فقہا فرماتے ہیں کہ کسی مریض پر اگر اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس نیت سے کہ حضور کے یہ کلمات ہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھ دے تو اللہ اس سے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو عرض یہ کر رہا تھا شفا بھی اللہ کے دستے قدرت میں ہے. اگر مرض نہ ہو تو بندہ خدا کو یاد کیسے کرے گا؟ یہ مرض کا غم جو ہے، بیماری کا غم، اس میں بھی اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے. اور اللہ عز و جل کبھی بیمار کو بیمار اس لیے، کسی انسان کو بیمار اس لیے کرتا ہے یا تو اس کے گناہ معاف کرنے یا اس کے درجات بلند کرنے. لیکن یہ ساری کیفیت کب ہوگی؟ جب اچھے ماحول سے آپ وابستہ ہوں گے. ورنہ آج کا دور تو ایسا ہے کہ جہاں بیماری آئی ٹینشن میں آدمی کوئی خودکشی کرنے بڑھتا ہے، کوئی اللہ کے سلسلے میں غلط کلمات کہنا شروع کر دیتا ہے. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے بارے میں اور دین کے بارے میں صحیح طور سے واقف نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں، آپ کی طبیعت میں اختلاج ہے، بے قراری ہے، اولاد کو لے کر، کسی اور چیز کو لے کر، حالات کو دیکھ کر، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کے اندر بے قراری ہے. تو آپ سوچتے ہیں کہ اب بے قراری میں جس کو دیکھوں وہ بے قرار. آج تو میں کیا بتاؤں،
بہت کم مجھے ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے حضرت، زیادہ تر ملتے ہیں تو کہتے ہیں بس حضرت دعا کرو، زیادہ تر ملتے ہیں تو صرف یہی کہتے ہیں حضرت بہت ٹینشن ہے دعا کرو۔ یقیناً آپ کو دعا کرانی چاہیے، لیکن قربان جائیے میرے رب کی عظمت پر۔ میرا رب فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ کیا پیاری بات رب نے ارشاد فرمائی۔ مولا ارشاد فرماتا ہے بھلا کون قبول کرتا ہے ایک بے قرار کی فریاد؟ کون قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بے قرار کی فریاد اگر کوئی قبول کرتا ہے تو وہ میرا مولا، لیکن یہاں تک اگر بات ہوتی تو آپ کہہ دیتے کہ بس وہ قبول کر لیتا ہے، لیکن اس نے پھر آگے فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو دور کرتا ہے تکلیف کو؟ وہ میرا مولا ہے، وہ میرا پروردگار ہے۔ اگر تکلیف نہ دے، غم نہ دے تو بندہ خدا کو پکارے گا کیسے؟ تو زمانے میں غم اس لیے ہے کہ غم دور کرنے والے کو تم یاد کرو۔ اگر غم نہ ہو اور پوری زندگی راحت کی ہو تو بندہ اللہ کو یاد نہیں کرے گا، جیسا کہ لاک ڈاؤن میں بہت یاد کیا لوگوں نے اللہ کو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن سے پہلے لوگ مسجد سے قریب تھے، اللہ سے دور تھے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں، لاک ڈاؤن سے پہلے لوگ مسجد سے قریب تھے، اللہ سے دور تھے، اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگ مسجد سے دور ہوئے لیکن اللہ سے قریب ہو گئے۔ وہ مسجد میں کبھی رو کر دعا نہیں کرتے تھے، لیکن لاک ڈاؤن کے زمانے میں رو رو کے گھر میں نماز پڑھ کے دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کے دعائیں، مولا مسجد کھول دے، مولا پریشانی دور کر دے، مولا تکلیف دور کر دے۔ اتنا روئے کہ مولا نے پھر اپنے دروازے کھول دیے، لیکن پھر غیر حاضری۔ کیسے گھر چلے گا، کیسے زندگی گزرے گی؟ ٹینشن، وظیفے پہ وظیفے، ٹیرس پر آیت کریمہ کا ختم ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ مولا نے کرم فرمایا، سب دور کر دیا، تو اب کیا؟ وہی گناہ، وہی اللہ کی نافرمانی، وہی اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرا یہ جملہ ذہن میں محفوظ کر لو، اگر سیدھے اللہ کی طرف نہیں آئے نا تو اللہ تم کو اپنی طرف لانا جانتا ہے، اس لیے سیدھے آ جاؤ، سیدھے آ جاؤ۔ تو کون ہے جو فریاد قبول کرتا ہے؟ وہ اللہ عز و جل۔ کون ہے جو تکلیف دور کرتا ہے؟ وہ پروردگار جل جلالہ ہے، جو تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور وہ تکلیف کہیں بھی ہو۔ یہ بھی توجہ چاہوں گا، دنیا کا انسان آپ کے سامنے ہوگا، آپ کی تکلیف دور کرے گا، لیکن میرے کریم کی ذات کا عالم یہ ہے، تم جہاں سے بھی اسے پکارو، تمہاری پکار کو سن لیتا ہے اور تمہاری پریشانی کو دور